السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ المنادی آن لائن پر آپ سبھی ساتھیوں کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ یہ کلاس اردو ادب کی معروضی تیاری کے لیے ترتیب دی گئی ہے، جو خاص طور پر بی پی ایس سی ٹی آر ای 4، یو پی ایل ٹی گریڈ، ٹی جی ٹی اور پی جی ٹی جیسے مسابقتی امتحانات کے لیے مفید ہے۔ اس میں اردو ادب کو ون لائنر کوشچن آنسر کی صورت میں پیش کیا جائے گا، کیونکہ امتحانات میں زیادہ تر مختصر اور براہ راست سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری توجہ امام الشعراء میر تقی میر پر مرکوز ہے، جن کے عہد اور ادبی خدمات سے متعلق سوالات امتحانات میں نہایت اہم حیثیت رکھتے ہیں۔ آئیے میر تقی میر کو امتحانی نقطۂ نظر سے مختصر اور مؤثر انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میر تقی میر کا عہد میر تقی میر کا عہد دور ایہام گوئی کے بعد، یعنی رد عمل کی تحریک کے اثر سے اردو شاعری میں ایک نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ اسے میر تقی میر کا عہد میر و مرزا کا عہد کہلاتا ہے۔ میر و مرزا کا عہد اور دور کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سوال ہے، کس تحریک سے اردو شاعری کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے؟ کس تحریک سے؟ تو اس کا جواب یہاں ہے، رد عمل کی تحریک سے۔ رد عمل کی تحریک سے اردو شاعری کے نئے عہد کا آغاز ہوتا ہے۔ میر و مرزا کا عہد کب سے شروع ہوتا ہے؟ تو یہاں اس کا جواب ہے، رد عمل کی تحریک کے بعد جو دور شروع ہوتا ہے وہ میر و مرزا کا عہد کہلاتا ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، کس کا دور اردو شاعری کا سنہرا دور کہلاتا ہے؟ تو یہاں جواب ہے، میر و مرزا کا جو دور کہلاتا ہے وہ اردو شاعری کا سنہرا دور کہلاتا ہے۔ اب آگے دیکھیے، میر تقی میر کے عہد میں جو اہم شعراء تھے، ان کو یہاں پہ میں نے ان کی فہرست یہاں پہ میں نے تیار کی ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا، یعنی خواجہ میر درد، مرزا محمد رفیع سودا، اثر دہلوی، درد دہلوی، خواجہ میر درد۔ اچھا، یہاں اوپر بھی آ گیا ان کا نام۔ تو درد دہلوی یہ میر کے عہد کے اہم شعراء ہیں۔ اسی طرح سے میر سوز، قائم چاند پوری، میر تقی میر، انعام اللہ خاں یقین، محمد فقیہ درد مند، احسن اللہ خاں بیاں، جعفر علی حسرت، میر محمد حیات حسرت، میر محمد باقر حزیں، میر عبد الحی تاباں، میر حسن اور شیخ امام بخش ناسخ۔ یہ سبھی شعراء ہیں، میر تقی میر کے عہد کے اہم شعراء ہیں، اصلاح زبان کے اہم شعراء ہیں، جو آپ کے سامنے ابھی پیش کیا گیا۔ اب ان میں میر تقی میر کے تعلق سے ہم لوگ دیکھیں گے سوالات اور حل کرنا نہیں بلکہ ون لائنر کوشچن ہے، تو آپ کے سامنے سوالات ہوں گے اور ان کے جوابات ہوں گے۔ میر تقی میر، آپ کو یہ بتا دیں کہ یہ کلاس میر تقی میر کے تعلق سے این سی آر ٹی ہو یا ایس سی آر ٹی، دونوں طرح
کتابوں میں، دونوں طرح کی کتابوں میں جہاں جہاں میر تقی میر کا ذکر تھا وہاں سے اس کو اخذ کیا گیا ہے۔ اس میں پہلا نمبر ہے اردو زبان و ادب کی تاریخ، ثانوی اور اعلیٰ ثانوی کے لیے جو ہے، اور اسی طرح سے 9ویں کلاس میں نوائے اردو جان پہچان جو 10th میں ہے، کلاس 10th میں، اور اس کے بعد دھنک 11 کلاس یعنی درجہ 11 میں جو چلتا ہے یہ بک چلتی ہے، گلستان ادب 11، اور اسی طرح سے نئی آواز 12 کلاس 12 میں، کہکشاں اول جو بہار بورڈ کے لیے ہے جو کلاس 11 میں چلتی ہے۔ ان سبوں میں میر تقی میر کے تعلق سے کیا کچھ تھا وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور ان سبوں سے اخذ کر کے یہاں ایک جگہ کیا گیا ہے۔ اس میں بہت سارے اختلافات خاص کر کے جو ہے ان کی پیدائش کے تعلق سے جو اختلافات ہیں وہ آپ کے سامنے نچوڑ کر کے پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ بہت ہی فائدہ مند یہ کلاس ہوگا، آپ بغور دیکھیں، توجہ سے دیکھیں، نوٹ بنا سکتے ہیں آپ اس کا، اور سمجھ لیجئے کہ یہ آلریڈی آپ کا نوٹ تیار ہے، بس آپ کو اس کے اوپر اس کو رٹ لینا ہے، اس کو توجہ سے پڑھنی ہے، آپ کو یاد رہ جائے گی۔ میر تقی میر کا اصل نام جو تھا وہ میر محمد تقی تھا، اصل نام میر محمد تقی، یہی نام کتابوں میں ملتے ہیں۔ ان کے تخلص جو تھے، ان کا جو تخلص تھا وہ میر تھا۔ ان کی پیدائش 1722 23 24۔ کوئی اگر کہتا ہے کہ 1722 ہے یا صرف 1722 ہے تو یہ غلط ہے۔ آپ کو یہ تاریخ جو ہے اردو زبان و ادب جو NCERT کی کتاب ہے اس کو چھوڑ کر کے NCERT کی دیگر کتب میں 1722 23 ہے، اور اگر اردو زبان و ادب کی تاریخ کی بات کریں تو اس میں یہ 1723 اور 24 ملے گی۔ یہ اکبر آباد میں پیدا ہوئے، آگرہ میں، یہ اکبر آباد آگرہ میں پڑتا ہے۔ ان کی وفات 1810 میں ہوئی، وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، 1810 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہاں؟ لکھنؤ میں۔ یہ پیدا ہوئے اکبر آباد میں، ان کی وفات جو ہے اچھا یہ جب 10-11 سال کے تھے تب ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، تو یہ دہلی چلے گئے تھے، پھر اور وہاں جا کے شمشام الدولہ کے دربار سے جو ہے وابستہ ہو گئے تھے، وہیں ان کے ملازم ہو گئے تھے۔ بعد میں پھر یہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو یہ واپس آگرہ آ گئے، اور جب نادر شاہ کا جو ہے حملہ ہوا تو اس کے کچھ مہینے کے بعد میر تقی میر واپس دہلی گئے، اور آصف الدولہ کے دربار سے یہ وابستہ ہو گئے تھے۔ ابھی کب گئے تھے مطلب میر تقی میر دوبارہ دہلی کب گئے تھے اور کب آصف الدولہ کے دربار سے وابستہ ہوئے تھے اس میں بھی اختلاف ہے، کوئی ایک تاریخ نہیں ہے، اس میں بھی اختلاف ہے۔ والد کا ان کے والد کا نام جو ہے محمد علی ہے، اصل نام محمد علی ہے، یہ اصل نام ہے، محمد علی جو ہے یہ اصل نام ہے، اور عرفی نام جو ہے یہ میر محمد تقی، میر متقی یا میر علی متقی۔ کسی کتاب میں میر متقی ہے اور کسی کتاب میں میر علی متقی ہے، اور یہ اسی نام سے مشہور بھی ہوئے، شہرت جو ہوئی ہے اسی نام سے ان کی شہرت بھی ہوئی ہے۔ اصل نام سے یہ مشہور نہیں ہوئے بلکہ عرفی نام سے یہ ان کے والد جو ہے مشہور ہوئے۔ ان کے سوتیلے ماموں تھے کون؟ اور استاد بھی تھے۔ سوتیلے ماموں اور استاد کون تھے؟ خان آرزو۔ خان آرزو میر تقی میر کے ایک تو سوتیلے ماموں تھے اور دوسرے یہ استاد بھی تھے۔ اب دیکھیے ان کے تعلق سے معروضی سوالات جو سامنے ہیں دھیان سے دیکھیں۔ پہلا سوال ہے مکمل، ہم کو لگتا ہے کچھ سوالات ابھی اوپر آ گئے ہیں، یہاں اس فہرست میں تقریباً 50 سوالات ہیں، اور اہم معروضی سوالات ہیں، اہم سوالات جو ایگزاموں میں جو ہے امتحانات میں پوچھے جاتے ہیں۔ میر تقی میر کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ میر تقی میر کی تاریخ پیدائش 1722 23 ہے، 1722 23۔
ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس جو ہے ان کی وفات پیدائش کے تعلق سے کیا اختلاف ہے. دیکھیے یہاں لکھا ہے میر تقی میر کی پیدائش نوائے اردو جان پہچان دھنک نئی آواز 12 میں 1722 ہے، جبکہ گلستان ادب میں 1722-23 ہے. ٹھیک ہے. اور اردو زبان و ادب کی تاریخ کے مطابق ان کی پیدائش 1723-24 ہے. اسی طرح سے کہکشاں اول 11 میں بھی ان کی تاریخ پیدائش جو ہے میر تقی میر کی پیدائش 1722-23 ہے. تو اس طرح سے اختلافات ہیں. ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے. آگے دیکھیے دوسرا سوال ہے خان آرزو. خان آرزو میر تقی میر کے کون تھے؟ میر تقی میر کے کون تھے؟ تو یہ سوتیلے ماموں تھے اور استاد بھی تھے. کیا تھے؟ استاد بھی تھے، ہے نا. میر تقی میر کی ملاقات سعادت علی امروہی سے کہاں ہوئی تھی؟ دہلی میں ہوئی تھی. کہاں؟ دہلی میں ہوئی تھی. سعادت علی امروہی. میر تقی میر آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ کب گئے تھے؟ آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ کب گئے تھے؟ تو یہ 1781 ہے، لیکن 1781 کہاں لکھا ہوا ہے، کس کتاب میں، یہ ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھیے اپنے مربیوں کے ساتھ کچھ وقت راجپوتانے میں گزارا اور بالآخر نوائے اردو 9، دھنک 11، گلستان ادب 11، نئی آواز 12، کہکشاں اول 11 کے مطابق 1722 میں یہ دھیان رکھیے گا 1722 میں، اور اردو زبان و ادب کی تاریخ کے مطابق 1781 میں 1782 میں، ہے نا. اور اردو زبان و ادب کی تاریخ کے مطابق 1781 میں یہ آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے. کس کی دعوت پر؟ آصف الدولہ کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے. یہاں دیکھیے 1781 میں. ٹھیک ہے. تو کچھ کتابوں میں 1781 اور کسی کتابوں میں 1782 بھی ہے. 1782. ٹھیک ہے. یہ بھی دھیان دینا ہے. سوالات میں جو بھی آئے گا آپ کو اس پہ دھیان دینا ہے کہ 81 ہے 82 ہے، دونوں رہے گا تو دونوں پہ لگانا ہے، ایک ہے تو ایک پہ لگانا ہے. دونوں تاریخیں یاد رکھنی ہوگی. میر کی وفات کہاں ہوئی تھی؟ میر کی وفات ہے لکھنؤ میں ہوئی تھی. میر کی وفات لکھنؤ میں ہوئی تھی. پیدا ہوئے کہاں؟ یہ جو پیدا ہوئے کہاں؟ آگرہ میں. آگرہ میں. وفات کہاں ہوئی؟ لکھنؤ میں. وفات لکھنؤ میں. ٹھیک ہے. میر کے زمانے میں دہلی پر سب سے تباہ کن حملہ کس کا تھا؟ میر کے زمانے میں دہلی پر سب سے تباہ کن حملہ کس کا تھا؟ نادر شاہ کا جو حملہ تھا وہ سب سے تباہ کن حملہ تھا. تو اس کا جواب ہے نادر شاہ. اگلا سوال نمبر 7. میر تقی میر کی سب سے پسندیدہ صنف کیا تھی؟ سب سے پسندیدہ صنف کیا تھی؟ تو غزل جو ہے ان کی پسندیدہ صنف تھی. حالانکہ ابھی آگے سوال آئے گا کہ ان کا اصل میدان کیا تھا. ان کا اصل میدان میر کا جو اصل میدان تھا وہ کیا تھا، ابھی سوال آئے گا. صنف غزل کے استاد سخن میں آج بھی سر فہرست ہے کون؟
میر تقی میر آج بھی سر فہرست ہے۔ سوال نمبر 9، خدائے سخن کسے کہا جاتا ہے؟ خدائے سخن بہت مشہور سوال ہے، میر تقی میر کو کہا جاتا ہے۔ جو لوگ نئے ہیں وہ اس سوال سے شاید واقف نہیں ہوں گے، ان کے لیے یہ بہت اہم ہے۔ کلاسیکی اردو غزل کے کلاسیکی اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں کون؟ میر تقی میر۔ کلاسیکی اردو غزل کے سب سے بڑے شاعر مانے جاتے ہیں۔ کلاسیکی غزل جو ہوتا ہے وہ غزل جس میں بحر، قافیہ، ردیف کی مکمل پابندی ہو اسے کلاسیکی غزل کہتے ہیں۔ عشق مجازی، تصوف، درد سوز اور داخلی کیفیات کا بیان اس کے اندر ہوتا ہے، اور سادگی، روانی اور تہذیبی شائستگی نمایاں ہوتا ہے۔ اور اس کی بہترین مثال ولی دکنی، میر تقی میر اور سودا کی غزلیں کلاسیکی غزل کے نمایاں شاعر کہلاتے ہیں۔ کلاسیکی غزل کے جو نمایاں شاعر کہلاتے ہیں، کلاسیکی غزل کے نمایاں شاعر تو کلاسیکی غزل کے نمایاں شاعر میں کن کا نام آتا ہے؟ نمایاں شاعر نمبر 1 ولی دکنی، نمبر 2 میر تقی میر، نمبر 3 مرزا رفیع سودا۔ یہ کلاسیکی غزل کے اہم شاعر تسلیم کیے جاتے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، اردو غزل کا امام کسے کہا جاتا ہے؟ تو میر تقی میر کو اردو غزل کا امام کہا جاتا ہے۔ میر کے اردو شاعری میں دیوان کی تعداد کیا ہے؟ 7 دیوان ہے۔ اب یہ اردو شاعری کے یہاں یہ پوائنٹ یاد رکھنا ہے، اردو شاعری کے تو فارسی ہو یا اردو دونوں ملا کر کے 7 دیوان ہیں، باقی 6 ہو جاتے ہیں اردو کے اور ایک فارسی کے 1 دیوان ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، میر کے اردو میں کتنے دیوان ہیں؟ اردو میں ابھی آیا کہ اردو میں ان کے 6 دیوان ہیں۔ میر تقی میر کے اردو میں 6 دیوان ہیں۔ اگلا سوال ہے، میر کے یہاں پہ کے چھوٹ گیا، میر کے فارسی میں کتنے دیوان ہیں؟ 1 دیوان ہے۔ اگلا سوال دیکھیں، ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ ذکر میر کس کی خود نوشت ہے؟ یہ میر تقی میر کی خود نوشت ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، نکات الشعراء کس کا تذکرہ ہے؟ نکات الشعراء ہے میر تقی میر کا یہ تذکرہ ہے۔ نکات الشعراء کس کا تذکرہ؟ میر تقی میر کا۔ سوال نمبر 17 ہے، کس نے اپنی غزلوں میں آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا؟ آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا۔ کس نے اپنی غزلوں میں آپ بیتی کو جگ بیتی بنا دیا ہے یا اپنی غزلوں کو جگ بیتی کہا ہے اس طرح سے؟ تو یہ میر تقی میر ہے۔ 18واں سوال ہے، میر تقی میر کا لقب کیا ہے؟ خدائے سخن ابھی جو اوپر آیا تھا میر تقی میر کا وہ لقب ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، اردو کا سب سے بڑا شاعر کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ وہ ہے میر تقی میر۔ یہ سوال اس طرح سے ہے، 1 لائنر 1 آنسر، 1 کوشچن اور 1 آنسر، یعنی 1 لائنر کوشچن اور آنسر، اس طرح سے سوالات اور اس کے جوابات یاد بھی رہتے ہیں۔ میر تقی میر کا اصل میدان کیا ہے؟
غزل اور مثنوی. غزل اور مثنوی ان کا اصل میدان ہے. یہ تو انہوں نے واسوقت بھی لکھے اور مرثیہ بھی لکھے وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کا اصل میدان جو ہے وہ غزل ہے. اور ان دونوں میں بھی غزل ان کی اہم جو ہے صنف ہے، اور یہ غزل کے ہی وجہ سے شہرت بھی پائے. سوال نمبر 21 ہے، شعلہ عشق، دریائے عشق، بہار عشق کس کی اہم مثنویاں ہیں؟ تو وہ ہے میر تقی میر. یہ تینوں مثنویاں ہیں یہ میر تقی میر کی. اگلا سوال ہے، اردو شعراء کا پہلا تذکرہ. اردو شعراء کا پہلا تذکرہ کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ یعنی کس کتاب کو تسلیم کیا جاتا ہے؟ وہ ہے نکات الشعراء. اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء. لیکن یاد رہنا چاہیے یہ فارسی زبان میں، فارسی زبان میں یہ نکات الشعراء جو ہے فارسی زبان میں. سوال نمبر 23 ہے، کلیات میر کا پہلا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 1811 میں. کہاں سے؟ کلکتہ سے. سوال نمبر 24 ہے، کلیات میر کا دوسرا ایڈیشن کب شائع ہوا؟ وہ ہے اس کا جواب 1868 میں. کہاں سے؟ لکھنؤ سے. سوال نمبر 25، میر تقی میر کے ہم عصر شاعر کون ہیں؟ تو اس کا جواب مرزا محمد رفیع سودا. مرزا محمد رفیع سودا کے جو ہے ان کی تاریخ پیدائش میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. آپ کو ہم دکھا سکتے ہیں مرزا محمد رفیع سودا کے بارے میں ان میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے. یہ دیکھیے میر تقی میر کی جو پیدائش ہے وہ ہے 1706، 7 اور 13، اور وفات 1780، 81. ٹھیک، آگے دیکھیے. مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش. مرزا محمد رفیع سودا کی پیدائش نوائے اردو اور دھنک کے مطابق 1713 اور وفات 1781 ہے. اور اردو زبان و ادب کی تاریخ کے مطابق 1706، 7 اور وفات 1780، 81 ہے. اسی طرح سے تاریخ ادب اردو ایم اے کے مطابق ان کی پیدائش 1706 اور وفات 1781 ہے، مطابق 1195 ہجری. لیکن بہرحال یہ میر تقی میر کے ہم عصر شاعر ہیں. اگر یہ سوال آیا بھی تھا ٹی آر ای 3 میں. کب آیا تھا؟ ٹی آر ای 3 میں یہ سوال آیا تھا. میر کے اہم مثنوی شعلہ عشق کو نثر میں کس نے منتقل کیا؟ تو انہی کے ہم عصر محمد رفیع سودا نے. اگلا سوال دیکھیں، اردو میں تحقیق کے ابتدائی اشارے، تحقیق کے ابتدائی اشارے کس میں ملتے ہیں؟ وہ نکات الشعراء جو ہے میر تقی میر کے، انہی میں یہ تحقیق کے ابتدائی اشارے ملتے ہیں. 28واں سوال ہے، نکات الشعراء کس کی تصنیف ہے؟ نکات الشعراء کی سن تصنیف کیا ہے؟ نکات الشعراء کی سن تصنیف کیا ہے؟ 1751 یہ سن تصنیف ہے. اگلا سوال ہے، نکات الشعراء کی سن اشاعت کیا ہے؟ سن تصنیف ہے 1751 اور سن اشاعت 1751 ہی لکھا گیا، 1752 ہے. 1752 سن اشاعت ہے. ٹھیک ہے. اردو شعراء کا پہلا تذکرہ، اردو کا پہلا تذکرہ نگار کون ہے؟ نگار نہیں بلکہ نگار. تذکرہ نگار کون ہے؟ میر تقی میر اردو کا پہلا تذکرہ نگار ہے، اور پہلا تذکرہ نکات الشعراء. میر کی انفرادیت کس صنف سے جھلکتی ہے؟ غزل سے. ابھی اوپر آیا تھا کہ میر غزل ہی کی وجہ سے، یعنی صنف غزل کی وجہ سے میر شہرت یافتہ ہوئے، اور ان کی جو انفرادیت جھلکتی ہے وہ غزل سے ہی جھلکتی ہے. انہوں نے 3 مثنویاں جو لکھی ہیں، نکات الشعراء، اور وہ کیا کہتے ہیں، شعلہ عشق، دریائے عشق اور بہار عشق، یہ ان کی اہم مثنویاں ہیں.
مگر ان کی مقبولیت میر تقی میر کی مقبولیت غزل سے ہے۔ میر کو اردو کا شیخ سعدی کس نے کہا؟ رام بابو سکسینہ نے۔ سوال نمبر 33 ہے، فیض میر کس کی تصنیف ہے؟ میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ فیض میر کس کی تصنیف؟ میر تقی میر کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، نکات الشورى کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ نکات الشورى کا اردو ترجمہ کس نے کیا؟ ثنا احمد فاروقی نے۔ سوال نمبر 35 ہے، نکات الشورى اردو ترجمہ کے ساتھ پہلی بار کب شائع ہوا؟ اس کا اردو ترجمہ تو کس نے کیا؟ ثنا احمد فاروقی نے، لیکن یہ شائع کب ہوا؟ 1928 میں پہلی بار اردو ترجمہ کے ساتھ شائع ہوا۔ سوال نمبر 36 ہے، کس شاعر نے اپنے دیوان کو جادو کی پری کہا ہے؟ میر تقی میر نے۔ سوال نمبر 37 ہے، سوال نمبر 37 میر کے والد کا نام کیا ہے؟ محمد علی، اور علی متقی کے نام سے یا میر متقی کے نام سے دونوں ہیں، میر متقی یا میر علی متقی، ایسا ہے، وہ عرفی نام ہے۔ عرفی نام کیا ہے؟ میر علی متقی۔ سوال نمبر 38 ہے، میر کے والد کا عرفی نام کیا ہے؟ علی متقی، علی متقی۔ میر کا خاندان یہاں پہ کہاں چھوٹ گیا ہے؟ میر کا خاندان کہاں سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے؟ ملک حجاز سے۔ میر تقی میر کے کتنے بھائی تھے؟ 2، ان میں ایک میر تقی میر۔ میر پہلی مرتبہ، سوال نمبر 41، میر پہلی مرتبہ دہلی میں کس کے ملازم تھے؟ نواب شمشاد الدولہ کے ملازم تھے۔ سوال نمبر 45 ہے، شمشاد الدولہ کا انتقال کب ہوا؟ تو جواب ہے 1739 میں۔ 1739 میں شمشاد الدولہ کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد جو ان کا وظیفہ 1 روپیہ مقرر کیے تھے وہ ان کے انتقال کے بعد رک گیا تھا، اسی لیے یہ واپس آگرہ چلے آئے، اور نادر شاہ کے حملے کے کچھ مہینوں بعد واپس یہ دہلی گئے تھے اور آصف الدولہ کے دربار سے منسلک ہوئے تھے۔ سوال نمبر 46 ہے، فیض میر میں کتنی حکایات ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 5 حکایات ہیں۔ اگلا سوال ہے، میر نے اپنی کس تصنیف کو اردو نثر کا قالب عطا کیا؟ میر نے اپنی کس تصنیف کو اردو نثر کا قالب عطا کیا؟ قالب عطا کیا۔ یہ بات اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ میر تقی میر نے اپنی نثری تصنیف دریائے عشق، اس کا جو ہے نا اردو نثر کا قالب عطا کیا اپنی کس تصنیف کو؟ وہ ہے دریائے عشق۔ تو دریائے عشق جو میر تقی میر کی تصنیف ہے، اس نے اپنی اس تصنیف میں کے ذریعے اردو نثر کو ایک مضبوط، بامانہ اور باقاعدہ ادبی شکل عطا کیا۔ دریائے عشق سے پہلے اردو نثر اس قدر منظم اور ادبی قالب میں نہیں تھے۔ میر نے اس تصنیف میں زبان کو سادگی، روانی اور فکری گہرائی کے ساتھ برتا۔ اس کتاب نے اردو نثر کو ایک ادبی شناخت اور ڈھانچہ یعنی قالب، تو قالب کا مطلب کیا ہوا؟ قالب کا مطلب ڈھانچہ، قالب کا مطلب ڈھانچہ عطا کیا۔ ٹھیک ہے، 48واں سوال ہے، کلیات اردو میں یعنی میر تقی میر کے جو کلیات ہیں اس میں جو ہے کتنے دیوان ہیں؟ کلیات اردو میں میر کے کتنے دواوین ہیں؟ 6 دیوان ہیں، جو 6 دیوانیں ملتی ہیں نا میر تقی میر سے، تو وہ کلیات اردو میں ہے، ان کے مکمل 6 دیوان ہیں۔ آگے کچھ اشعار ہیں جو NCERT کی الگ الگ کتابوں میں جو میر تقی میر کا ذکر ہے ان سے لیا گیا ہے، یہاں تک کہ کہکشاں سے بھی۔ یاد اس کی اتنی خوب نہیں میر، باز آ نادان، پھر وہ جی سے بھلایا نہ جائے گا۔ چلتے ہو تو چمن کو چلیے، کہتے ہیں کہ بہاراں ہے، پھول کھلے ہیں
پات ہرے ہیں کم بادو باراں ہے، کم کم بادو باراں ہے، دل کی بربادی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر 100 مرتبہ لوٹا گیا ہے۔ شعر سے آپ سمجھ سکتے ہیں کس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ دہلی کی تباہی اور دہلی کے جو لوٹ جانے کا ہے ذکر، اس کی طرف اشارہ ہے۔ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں، تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں۔ پاس ناموس عشق تھا ورنہ کتنے آنسو پلک تک آئے تھے۔ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش سراب کی سی ہے۔ اس میں سند کا استعمال کیا گیا۔ فقیر فقیر نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ جس سر کو غرور آج ہے یا تاج و وری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ کیا کہوں میر اپنے گھر کا حال، اس خرابی میں میں ہوا پامال۔ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر۔ مرگ مجنوں پہ عقل کم ہے میر، کیا دیوانے نے موت پائی۔ آہ سحر نے سوزش دل کو مٹا دیا، اس باد نے ہمیں تو دیا سا بجھا دیا۔ سنا ہے حال تیرے کشتگاں پجاروں کا، ہوا نہ گور گڑھا ان ستم کے ماروں کا۔ یہ تھے میر تقی میر کے اشعار الگ الگ کتابوں میں۔ کچھ لفظی غلطی، املا کی غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ جلدی میں اس کو ٹائپ کرنے میں بھی کہیں ایرر ہو سکتا ہے۔ اس کی اصلاح آپ کر دیں، کمنٹ میں اس کو بتا دیں کہاں کیا غلطی ہے، آپ بتا سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے۔ باقی کلاس کیسا لگا اس کے لیے اس کا ضرور کمنٹ میں بتائیں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیر۔